ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 23، پارہ نمبر 22 کے آخر میں ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف ایک رسول کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، ایک بستی کی طرف 3 رسولوں کو بھیجا، انہوں نے تینوں کو ہی جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک بندہ آیا، اللہ کا نیک بندہ مقرب بھاگتا ہوا۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں تم رسول کی بات کو نہیں مانتے، کیوں اس رسول کی پیروی نہیں کرتے؟ تو میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، میں تو عبادت کرتا ہوں، کون سی بات مجھے روکنے والی ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت نہ کروں، ایک اللہ کی بات نہ مانوں؟ جب ہم پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ پیغمبر یہ رسول سچے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم گمراہ ہوں گے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو انہوں نے اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بتایا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ تو پھر ایسے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے مقرب بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نیک بندے ہر وقت یہ حسرت کرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کہیں ان کو سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ دین سیدھا ہے، تو اس نے بھی خواہش کی یا حسرتاً علی العباد، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے اور جنت میرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات کو بنایا، جو رات پرسکون ہے، جس سے ہم فائدے لیتے ہیں۔ سورج کو بنایا ہے، سورج ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ چاند کو بنایا، ستارے، یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتوں کے طور پہ بنائی ہے، انسان اس سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر قبروں سے مردے نکل کر میدان محشر کی طرف اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، تو جو اللہ کے انکاری ہیں، نافرمان ہیں، جو قیامت کو مانتے نہیں تھے، وہ پریشان ہوں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہوں پہ، زبانوں پہ پابندی لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ پھر انسان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، دوسرے تمام کے تمام اعضاء گواہیاں دیں گے، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ سے بغاوتیں کی ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، پھر تمام کے تمام اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کو صرف یہ جملہ ادا کرنا پڑتا ہے اور سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، آخرت پہ، قیامت پہ یقین کر کے اس کے مطابق عمل کرنے چاہیے۔ سورۃ الصافات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ یہ تذکرہ موجود ہے، فرشتے کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے صفوں کی حالت میں پیش ہوتے ہیں، صفے در صفے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہی کام ہے، تو یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ آسمان کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے، مزین بنایا ہے، اس میں چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں، دیکھنے والوں کے لیے اچھا لگتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی باتوں کو چراتے ہیں شیطان، جن، ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہاب ثاقب مقرر کیے کہ یہ جن، شیطان فرشتوں کی باتیں نہ چرائیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کرتے ہیں، تو فرشتے
ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یہ شیطان، یہ جن ایک دوسرے کا سہارا لے کے اوپر چڑھ کے ان کی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انگارے مقرر کیے ہیں، وہ ان کو لگتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات آسمان سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ستارہ ٹوٹ کے گر رہا ہے، تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، تمام کی تمام چیزیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور نیک لوگوں کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، طرح طرح کی یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو دی ہے، تاکہ نیک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اور پرہیزگاری زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور جہنمیوں کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کے لیے وہ کھانا ہوگا جو دیکھنے میں بھی بدصورت ہوگا، جس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ انسان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو ایسا کھانا اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے بنایا ہے، جو کھانا دیکھنے میں بھی برا ہے، کھانے میں برا ہے، اور حتیٰ کہ وہ انسان کو تکلیف کا باعث ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے فائدہ کے لیے، بھوک اتارنے کے لیے، لیکن جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا وہ ان کو نقصان کا باعث بنے گا، نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ نیک لوگوں کے واقعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کیا، نبی عطا کیا، اور حتیٰ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا اس عمر میں، پھر ان کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا کہ آپ اس کو ذبح کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا، اللہ کی بات کو ماننا، تابع داری کی، اتباع، فرما برداری کی۔ تو نبی ہر بات اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اسی طرح نیک لوگوں کو بھی اللہ کی ہر بات ماننی چاہیے، تابع داری اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کا واقعہ قیامت تک لوگوں کے لیے بطور سبق جاری کر دیا۔ قوم لوط کا واقعہ ہے، کس طرح قوم لوط ایک بہت بڑا کبھی عمل کرتی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے ناپسندیدہ عمل تھا۔ اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ، یہ تمام کے تمام نبی پیغمبر، ان پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندھیروں میں ان کی مدد کی، اور پھر اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں ان کو محفوظ رکھا۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، فریاد کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ سورۃ الصاد کافر لوگوں کا تذکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، وہ ہر وقت تکبر میں رہتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں تھیں، دنیا کی فراوانیاں تھیں، آسائشات تھیں۔ تو اس لیے اللہ سے تکبر کرنے کا کیا فائدہ ہے، اللہ کی بات ماننے کا فائدہ ہے۔ اور وہ بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے انسان، جب ان پہ ہلاکت آئی، جب عذاب آیا، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو نہیں سنا۔ تو اس وقت سے پہلے اللہ کو پکار لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جب قیامت آ جائے، موت کو انسان واضح دیکھے، تب معافی قبول نہیں ہوتی۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بہت بڑی بڑی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا ہے، کس طرح یہ بڑی بڑی قومیں تھیں، ان کو اپنے آپ پہ فخر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا، تب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور
کافر اللہ تعالیٰ کا عذاب طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ کا عذاب طلب کرنے کی بجائے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات ہیں، بخشش ہے، مغفرت ہے، جنات ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف علوم دیے، تو اس لیے بڑے سے بڑا علم بھی جو ہے، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، تو یہ جہنم اللہ تعالیٰ نے بھرنی ہے انسانوں سے، جنوں سے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور عذاب ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے تکبر کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنی چاہیے، صرف اور صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ دوسرے الہوں کا نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتے جو اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کی بھی عبادت ہو، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کی، جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، سلسلہ چلایا ہے، کس طرح ایک انسان سے آگے اس کی نسل چلتی ہے، جانوروں کی نسلیں چلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے انعامات ہیں، جنات ہیں، باغات ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور جو ظالم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔